ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رحمان نامی ایک کسان اپنی بیوی اور بیٹے ساجد کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے پاس کچھ زمین تھی جہاں وہ سبزیاں اگاتے اور مقامی بازار میں بیچ کر گزر بسر کرتے۔ موسم سرما تھا۔ رحمان اور ساجد صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتے، سبزیاں کاٹتے اور انہیں ترتیب دیتے۔ رحمان ہمیشہ سبزیاں خود بازار لے جاتا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ساجد ابھی چھوٹا ہے اور بازار کی چالاکیوں سے ناواقف ہے۔ ایک دن رحمان نے بیل گاڑی میں تازہ سبزیاں لا دیں اور بازار روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے گاڑی کھڑی کی اور خریداروں کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک تاجر اسلم سیٹھ وہاں سے گزرا۔ اسے اپنے گھر کے لیے سبزیوں کی ضرورت تھی۔ وہ رحمان کے پاس اور بولا، بھائی یہ کیا بیچ رہے ہو؟ رحمان نے خوش ہو کر کہا، جناب تازہ سبزیاں ہیں، آج ہی کھیت سے لایا ہوں، سستے داموں دے دوں گا۔ اسلم سیٹھ نے رحمان کو سادہ سمجھا اور کہا، پوری گاڑی کا کیا دام لگاؤ گے؟ رحمان نے سوچا کہ آج سارا مال بک جائے گا۔ اس نے کہا کہ 1000 روپے دے دیں، سب لے جائیں۔ اسلم سیٹھ نے فوراً 1000 روپے نکالے اور کہا، چلو یہ سبزیاں میرے گھر پہنچا دو۔ رحمان نے اسلم کو گاڑی پر بٹھایا اور اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر رحمان نے کہا، جناب جلدی سبزیاں اتار لیں، مجھے میری گاڑی واپس لے جانی ہے۔ اسلم سیٹھ مسکرایا اور بولا، کون سی گاڑی؟ میں نے تو پوری گاڑی کے 1000 روپے دیے ہیں، یہ سب میرا ہے۔ رحمان حیران رہ گیا اور بولا، سیٹھ جی میں نے تو سبزیوں کے دام بتائے تھے، گاڑی میری ہے۔ اسلم سیٹھ نے سخت لہجے میں کہا، تم نے کہا کہ پوری گاڑی 1000 روپے کی، اب بات سے پھر رہے ہو تم۔ پھر اس نے اپنے نوکروں کو بلایا جنہوں نے رحمان کو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ رحمان شرمندہ اور بے عزت ہو کر جنگل میں چھپ گیا۔ رات کو وہ چپکے سے گھر لوٹا۔ اس کی بیوی اور ساجد نے اسے دیکھا تو فوراً چادر اڑائی اور وجہ پوچھی۔ رحمان نے روتے ہوئے سارا واقعہ سنایا کہ اسلم سیٹھ نے اس کی سادگی کا فائدہ کیسے اٹھایا۔ ساجد غصے سے بولا، ابا کل میں بازار جاؤں گا اور اسلم سیٹھ سے حساب لوں گا، ہماری گاڑی بھی واپس لاؤں گا۔ رحمان نے سمجھایا، بیٹا وہ تاجر بہت چلاک ہے، کہیں تو بھی نہ پھنس جائے۔ مگر ساجد نے کہا، بس اس کا حلیہ بتا دیں، باقی میں سنبھال لوں گا۔ رحمان نے اسلم سیٹھ کا مکمل حلیہ بتایا۔ اگلی صبح ساجد نے پڑوسی سے بیل گاڑی لی، اس میں تازہ سبزیاں رکھیں اور اسی جگہ جا کھڑا ہوا جہاں رحمان کو دھوکا ملا تھا۔ کچھ دیر بعد اسلم سیٹھ آیا۔ ساجد کا معصوم لہجہ دیکھ کر اس نے سوچا، کل باپ کو لوٹا، آج بیٹا ہاتھ آیا۔ اس نے پوچھا، بھائی اس گاڑی میں کیا ہے؟ ساجد نے کہا، تازہ سبزیاں جناب، ایسی خالی سبزیاں آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوں گی۔ اسلم نے کہا، پوری گاڑی کا کیا دام ہے؟ ساجد نے مسکرا کر کہا، بس 2 مٹھی روپے دے دیں، سب آپ کا۔ اسلم نے سوچا کہ 2 مٹھی میں 20 نوٹ یعنی 200 روپے دے کر گاڑی سمیت سبزیاں لے لوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پیسے گھر جا کر دوں گا، گاڑی میرے گھر لے چلو۔ ساجد راضی ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے کہا کہ جناب سبزیوں کے دام تھے، گاڑی میری ہے۔ اسلم نے وہی چال چلی اور بولا، تم نے پوری گاڑی 2 مٹھی میں بیچی تھی۔ ساجد نے کہا، نہیں جناب، سبزیاں بیچی، گاڑی نہیں۔ اسلم نے دھمکی دی، زیادہ بکواس کی تو تمہیں بھی تمہارے باپ کی طرح نکالوں گا۔ ساجد نے پرسکون لہجے میں کہا، اچھا تو 2 مٹھی روپے تھے۔ جیسے ہی اسلم نے ہاتھ بڑھایا، ساجد نے اس کا ہاتھ پکڑا، چاقو نکالا اور بولا، سیٹھ جی آپ نے میری گاڑی 2 مٹھی کے بدلے لی تھی، اب یہ دونوں مٹھی میری ہیں۔ اسلم گھبرا گیا اور بولا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ساجد نے کہا، کل آپ نے میرے ابا کی گاڑی چھینی تھی، وہ گاڑی واپس کریں، سبزیوں کے 1500 روپے دیں اور مجھے اپنے ہاں 1500 روپے ماہانہ نوکری دیں۔ اسلم کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے گاڑی خالی کروائی، 1500 روپے دیے اور نوکری کا وعدہ کیا۔ ساجد 2 گاڑیاں لے کر گھر لوٹا۔ رحمان نے بیٹے کو گلے لگایا اور ساری کہانی سنی۔ اس نے کہا کہ بیٹا اسلم بدلہ لینے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ ساجد نے کہا کہ بابا اب وہ سوچے گا بھی تو ہمت نہیں کرے گا۔ اگلے دن ساجد اسلم کے گھر نوکری پر گیا۔ اسلم نے سوچا کہ اسے سخت کام دے کر تھکاؤں گا۔ اس نے کہا کہ ساجد کھیت جاؤ اور شام کو لکڑیاں گھر لے کر آؤ۔ ساجد نے دن بھر آرام کیا اور شام کو چند ٹکڑے کاٹ کر لے آیا۔
اسلم نے کہا کہ اسے 2 مٹھی چاول اور 1 چمچ لا دو۔ ساجد نے کھایا اور چلا گیا۔ رات کو بھوک لگی تو وہ گائے کے باڑے گیا، بچڑے کی رسی کھولی، گائے کا دودھ پیا اور سو گیا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اسلم حیران تھا کہ ساجد کم کھانے کے باوجود مضبوط کیسے ہو رہا ہے۔ ایک دن اسلم کی بیوی میکے گئی۔ اسلم نے ساجد کو سسرال جانے کو کہا۔ ساجد نے سوچا کہ یہ مجھے تھکانا چاہتا ہے۔ راستے میں اسلم نے آرام کے لیے گھوڑے کی رسی ساجد کو دی۔ ساجد نے رسی کھول دی اور گھوڑا بھاگ گیا۔ اسلم چیخا، یہ کیا کیا؟ ساجد نے معصومیت سے کہا، آپ نے کہا تھا کہ خیال رکھنا، لیکن وہ بھاگ گیا۔ اسلم پیدل ہی سسرال پہنچا۔ وہاں اس کی بیوی نے کہا کہ تم نے غریب کسان سے دھوکہ کیا، اب سزا بھگتو۔ ساجد گھر لوٹا اور رحمان کو سب بتایا۔ رحمان نے کہا کہ بیٹا تم نے عزت واپس لی اور سبق بھی سکھایا۔ وقت گزرا، رحمان اور ساجد نے سبزیوں کا کاروبار بڑھایا۔ انہوں نے بازار میں ایک دکان کھولی جہاں ان کی تازہ سبزیاں مشہور ہوئیں۔ اسلم نے اپنی غلطی مان لی اور ایک دن رحمان کے پاس آیا۔ اس نے معافی مانگی اور کاروبار میں شرکت کی خواہش ظاہر کی۔ ساجد نے کہا کہ ابا اگر یہ سچے دل سے معافی مانگ رہے ہیں تو موقع دیں۔ وہ راضی ہو گیا۔ تینوں نے مل کر ایک چھوٹا سا سبزیوں کا کارخانہ کھولا، جہاں سے نہ صرف ان کی آمدنی بڑھی بلکہ گاؤں کے لوگوں کو بھی روزگار ملا۔ اسلم نے اپنی چالاکی چھوڑ دی اور ایمانداری سے کام کیا۔ اس طرح رحمان کی سادگی، ساجد کی ہوشیاری اور اسلم کی اصلاح نے گاؤں میں ایک نئی مثال قائم کی کہ ایمانداری اور محنت ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔